بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں اس قسم کی خبریں آنے کا ایک معمول بن گیا ہے. ویسے تو یہ خبر انٹرنیشنل ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے وہ لوگ جو بہت ہی کلیدی عہدوں پہ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں کوئی سکتا کہ ان کے نام بھی آ جائیں گے، جیسے کہ وکی لیگ کا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ بے نقاب ہوئے. ایسے لوگ بے نقاب ہوئے کہ جو لوگ کہتے ہیں نہ تو ہم نے پیسے کبھی رکھے ہی نہیں تھے، وہ بدنام ہو گئے. پھر اس پیناما لیگ آ گئی، اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بے نقاب ہوئے. نواز شریف کی حکومت جاتی رہی اور بہت لوگ بے نقاب ہوئے کہ یہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بے ایمان ہو سکتے ہیں، تو بڑے نیک تھے، ان کی تو ہم قسمیں کھاتے تھے. پھر آج جو ایک نئی لیگ آئی ہے، اور وہ لیگ بڑی عجیب قسم کی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے بہت ہی قریبی ساتھی جنرل اختر عبد الرحمان کا نام آ رہا ہے ایک نئی لیگ کے اندر، جو کریڈٹ سوئس کے نام سے ایک بینک ہے جو سوئٹزرلینڈ کا. وہ ان کے جو بینکنگ کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا ہے. کچھ ڈیٹا لیک ہوا ہے، سارا نہیں ہوا. جس کے اندر انہوں نے 1985 میں اپنے 3 بیٹوں کے نام سے 37 لاکھ US ڈالر جو سے وہ جمع کرائے وہاں پہ. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اختر عبد الرحمان وہ ہیں جو ضیاء الحق کا جب طیارہ تباہ ہوا تھا، اس طیارے کے اندر ضیاء الحق کے ساتھ یہ بھی ہلاک ہوئے تھے، اور بہت سارے اور بہت سارے لوگ جو تھے جو بڑے بڑے عہدوں پہ فوج کے شامل تھے، جس میں US کے سفیر بھی شامل تھے. ان کے ساتھ ہی یہ بھی ان کی بھی ہلاکت ہوئی تھی. ویسے کیونکہ یہ انٹیلیجنس کے تھے، ISI کے سربراہ تھے، اور ایک بہت لمبے عرصے تک جو ان سے ہیں یہ ISI کے سربراہ رہے، اور جنرل ضیاء الحق کے بہت زیادہ قریبی ساتھیوں میں تھے. ان کی فیملیز کا بھی آپس میں بہت زیادہ تعلقات تھے. اور جو ہمایوں اختر صاحب جو منسٹر بھی رہے ہیں نواز شریف کی گورنمنٹ میں، اور ان کے چھوٹے بھائی جو سے ہارون اختر وہ بھی رہے ہیں، وہ بھی منسٹر رہے ہیں. اور اس طرح سے ان کی یہ اس زمانے میں کینیڈا میں یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. دونوں بھائی جو سے تھے، 3 بھائی تھے، جیسے تیسرے کا اتنا زیادہ نام نہیں آ رہا، لیکن 3 بھائی جو سے تھے یہ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. جنرل صاحب نے بھیجا ہوا تھا. اسی دوران کے اندر 1985 میں جب افغان وار ہوتی تھی، بہت زیادہ عروج کے اوپر تھی، اور جنگ جاری تھی. USA اور سعودی عرب سے بے تحاشا ڈالرز آ رہے تھے، پیسہ آ رہا تھا. اور وہ جو پیسہ آتا تھا وہ ISI کے تھرو ہی ہوتا تھا. افغان جو مجاہدین تھے سو کال، جو اس وقت جو روس کے خلاف جنگ کر رہے تھے، ان کو دیے جاتے تھے، اور یہ سارا ہوتا تھا. اچھا، اسی دوران انہی دنوں کے اندر یہ کوئی 2003 کی بات ہے، جنرل جو ریگن تھے جو امریکہ کے صدر، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیسہ تو دے رہے ہیں، لیکن پیسہ لگتے نظر نہیں آ رہا ہے، پیسہ کہیں غائب ہو رہا ہے، یہ چوری ہو رہا ہے. تو لوگ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اختر عبد الرحمان صاحب پر کبھی بھی الزام نہیں آیا کہ نہ کہ انہوں نے کوئی خرد برد کی ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو. لوگ یہ سوچتے تو تھے کہ ان کے بیٹے جو سے ہیں باہر پڑھ رہے ہیں، ایک جنرل ہیں، اور ان کے فل فلیج وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب ہمایوں اختر صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی تعلیم کیسے ہوئی، انہوں نے کہا جی میں تو وہاں پہ کام کرتا تھا اور پڑھتا بھی تھا، اور وہاں پہ یونیورسٹی میں یا ہاسٹل میں برتن صاف کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کوئی پیسے ملتے تھے. اور ہم تینوں بھائی بہت محنت کرتے تھے، جمع کرتے تھے، اور ہم نے وہ تعلیم حاصل کی جو بہت کم لوگوں نے، ہم 2 خاص طور پر ہارون نے اور ہمایوں نے وہ تعلیم حاصل کی جو پاکستان میں صرف 4 لوگ ہیں، 2 یہ اور 2 اور لوگ ہیں جنہوں نے وہ تعلیم حاصل کی ہے. یعنی کہ اتنے قابل یہ لوگ تھے، اور انہوں نے پھر قابلیت دکھائی بھی. انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، انہوں نے پیسے اور فیکٹریز لگائیں. پیپسی کی فیکٹری جو ہے، انہوں نے پورا پیپسی کا پلانٹ خریدا. اور پاکستان میں آج بھی جو پیپسی کے جو اصل مالک ہیں وہ یہی ہیں. جو پیپسی تو ایسے انٹرنیشنل کمپنی ہے، لیکن پاکستان میں پیپسی یہی لوگ چلا رہے ہیں. تو یہ جب تحقیق ابھی مزید ہو رہی ہے، اور ان کی فیملیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمایوں اختر صاحب جو سے ہیں وہ صرف جواب دیں گے میڈیا کا، اور کوئی نہیں دے گا، تاکہ یہ نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے. جیسے کلثوم نواز نے کہا جی میری تو جائیداد ہی کوئی نہیں، دوسرا بھائی کہہ رہا ہے جی وہ کلثوم کی جائیداد ہے، تو اس طرح نہ کہیں ہو جائے. تو یہ جو صورتحال اب بن رہی ہے بڑی گھمبیر ہے،
اور وہ جو کہتے تھے قسمیں کھاتے تھے، ان کے ساتھ ایک اکبر صاحب ہوا کرتے، ان کے اکاؤنٹ سے 37 لاکھ ان کے اکاؤنٹ میں تھے تک گئے، اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے جن کے اکاؤنٹ میں 92 لاکھ یعنی کہ 92 لاکھ US ڈالر جو سے ہیں وہ تقریباً 9.2 ملین ڈالر جو سے ان کے اکاؤنٹ میں گئے وہاں پہ. یہ وہ پیسے تھے جو افغان جہاد میں افغان طالبان کو دینے ہوتے تھے، ان کے پاس کیوں رہ گئے؟ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور اس کی ابھی تحقیق ہو رہی ہے. اس سے ایک پاکستان کو بدنامی مل رہی ہے کہ پاکستان کا ایک بہت ہی قابل احترام اگر جنرل اختر عبد الرحمان کو لیے جائے تو ان کو کسی بھی کرپشن یا کسی ایسے الزام کا کبھی بھی سامنا نہیں کرا، بلکہ وہ سامنا اس لیے بھی نہیں کیا کہ ضیاء الحق کا دور تھا، یہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے، ان کے اوپر تو کوئی الزام انگلی لگا بھی سکتا تھا. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بات کی ایسی، کیونکہ ایک ہارون رشید جو ہمارے بڑے سینئر اینکر ہیں، انہوں نے ان کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی کہ یہ کتنے مجاہد تھے اور انہوں نے کس طرح سے افغان جہاد کیا اور سب کچھ کیا. لیکن وہ جہاد تو آج وہ بدنام ہو گئے. جہاد کا جو سپر سلار تھا جو جہاد کروا رہا تھا، اگر اس کے اوپر یہ الزام آ جاتا ہے کہ اس نے پیسے کی خورد برد کی ہے، تو پھر تو وہ جہاد ہی جو ہے وہ بالکل بے فیض ہو گیا، کوئی جہاد تو نہ ہوا. اور جہاد کیا تھا کہ اصل میں تو روس کو کوئی شکست نہیں ہوئی تھی. روس اور امریکہ کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، ان کی صلح ہو گئی تھی، اور روس نے اپنی فوجیں واپس نکال لی تھی وہاں سے. تو کیونکہ روس کا جب ایگریمنٹ ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کے اندر روس کے بھی ڈیفینیٹلی فوجی بہت ہلاک ہوئے تھے، لیکن جو افغانستان کا نقصان ہوا تھا جانی، اس کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. روس کی تو آرگنائز فوج تھی نا جو حملہ آور ہوئی تھی، جس نے قبضہ کیا تھا. یعنی کہ ان کا اگر وہ کہتے ہیں جی ہم نے 1 لاکھ فوج جو کی، جس میں سے 25,000 لوگ جو سے وہ ہلاک ہو گئے. افغانستان کی تو کوئی فوج نہیں تھی، کوئی طالبان کی کوئی گنتی نہیں تھی، عوام کی کوئی گنتی نہیں تھی. عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جو جنگ کر رہے تھے، جو جنگ نہیں کر رہے تھے، وہ تو اس طرح ہلاک ہوئے ہیں اور کہ جس طرح گاجر مولی بھی نہیں کٹتی، ان کا تو کوئی حساب ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کا نقصان کا تو کچھ سوچتے ہی نہیں ہے کبھی بھی. جیسے امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا جب، تو انہوں نے رونے والی کوئی نہیں چھوڑا تھا، کارپیٹنگ بمنگ کی، گاؤں کے گاؤں صاف کر دیے. کہ انہوں نے کہا دیکھو جی کوئی سب لوگ خوشحال ہیں، روئے تو اس وقت کہ کوئی بندہ بچے گا ان کا، جب کوئی بچے ہی کوئی نہیں تو روئے گا کیا. تو یہی حالت جو ہے روس نے بھی کیا تھا، روس نے بھی بہت قتل عام کیا تھا. ہاں روس کے اگر انہوں نے کوئی 400-500 جو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹینک یا توپیں یا گاڑیاں چھین لی تھی روس سے، یا چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے، جس کو لے کے مجاہدین جو سے ہیں یہ جو سے افغانی ہیں، طالبان ہیں، وہ لے کے پھرتے تھے. تو وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، وہ تو لے جاتے ہوئے انہوں نے کہا کیا ضرور لے کے جانی، یہیں پھینک کے چلے گئے. وہ تو روس کو ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ٹائم کے بعد اس کو ناکارہ ان کی ویسی ہو جاتی ہے، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ صورتحال جو سی وہاں پہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو سی ہے کریڈٹ سوئس جو ہے، اس میں بھی تقریباً 1400 کے قریب پاکستانیوں کے نام آئے ہیں. اور ابھی روز بروز روز یہ چیزیں کھلنی ہیں، اور کھلیں گی ایسے کہ لوگ خود حیران ہوں گے کہ یہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ابھی کئی لوگوں کے نام آ رہے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ اختر عبد الرحمان نہیں، میں کہتا ہوں یہ ہمایوں اختر، اور یہ جو آج بالکل پاک باز ہیں اور بڑے نیک بچے ہیں، نظر آتے ہیں شکل سے، اور بڑا اچھا بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کی فیکٹریوں کا اندازہ لگایا جائے، لوگ ان سے پوچھا، انہوں نے لوگوں صحافی نے کہ بھی آپ کے پاس یہ پیپسی کا پلانٹ ہے؟ آپ تو کہتے ہیں میں وہ وہاں پہ برتن صاف کرتا تھا اور اسٹوڈنٹس کے، اور اس سے پیسے اکٹھے ہوتے تھے. اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے آپ کے پاس کہ آپ نے پیپسی کا پلانٹ خرید لیا. اور یہ پیپسی کا پلانٹ کروڑوں نہیں اربوں کی مالیت ہے ان ساری چیزوں کی جو سی ہیں. پورے پاکستان کے پلانٹ ہے. پہلے آپ نے ملتان میں لیا، پھر لاہور کا بھی پلانٹ لے لیا، اس طرح سے کراچی کا بھی پلانٹ آپ کے پاس ہے. تو یہ اتنے، اور پھر جدادیں آپ کی، پھر اس کی بعد آپ کی شوگر ملے ہیں اتنی ساری. اتنا تیز پروفٹ ہوا. تو کبھی گورنمنٹ کو چاہیے اگر ان کا اتنا پروفٹ تھا تو کبھی چیک کریں گے ان کا ٹیکس بھی انہوں نے دیا تھا، جو ان کو پروفٹ انہوں نے کہاں ڈکلیئر کیا تھا. کہتے ہیں جی ہمارے پاس 2 پلاٹ تھے، 3 پلاٹ تھے، ہمارے ابا نے خود کو ملے تھے، اس کو جنگ بالکل ملے ہوں گے. کیا وہ اتنے ارب کے یا اتنے کروڑ کے پلاٹ بکے تھے اس زمانے میں؟
اس زمانے میں کروڑوں کے پلاٹ نہیں ہوتے تھے، لاکھوں کے پلاٹ ہوتے تھے. یہ ضیاء الحق کے دور میں اتنی زیادہ قیمتیں نہیں تھی پلاٹس کی. اگر ہوگا بھی تو 10 لاکھ کا پلاٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ، 20 لاکھ 30 لاکھ کے پلاٹ ہوں گے. تو اور یہ جو کینیڈا سے کتنا کما کے لے کے آئے تھے اس کا بھی تو ریکارڈ مل جائے گا کہ یہ ان کے جو اربوں کی انہوں نے فیکٹری لی، کوئی 3 کروڑ کی تو انہوں نے ایک فیکٹری خریدی تھی اس زمانے میں سستی. وہ بینکرپسی ہو گئی تھی پیپسی کی وہاں پہ، جو آدمی چلا پیپسی نہیں ہوئی تھی، جو پیپسی کا پلانٹ چلا رہا تھا اس نے کر دی تھی. تو انہوں نے کیا وہ تمام کے جو ہم پیسے تو آپ کو بڑے آسانی سے مل جائیں گے کہ انہوں نے وہ پلاٹ کتنے کے بیچے اور ان کو کتنے پیسے ملے. انہوں نے رجسٹریاں تو کرائی ہوں گی نا، اس کی شو کیا ہوگا کہ ہاں جی یہ کتنے کا پلاٹ، ہم نے کتنے کروڑ کا پلاٹ بیچا. تو اب تو کروڑوں کے پلاٹ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اب تو چھوٹے چھوٹے پلاٹ جو 10 مرلے کا بھی گھر جو ہے وہ 5 کروڑ 6 کروڑ کا ہو گیا ہے. اب کی بات نہیں ہے، یہ 1985 کی بات ہے یا 88 کی بات ہے، جب ضیاء الحق اور ان کی موت ہوئی تھی، جنرل اختر عبد الرحمان کی اور جنرل ضیاء کی اور ان کے ساتھیوں کی. اس وقت اس کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ چیزیں سب تحقیق سے پتہ لگ جائیں گی کہ انہوں نے وہ پیسہ کہاں سے لے کے آئے. ڈیفینیٹلی وہ جو پیسہ تھا، آخر ان کے والد صاحب نے اکاؤنٹ کھولا تو وہ پیسے وہ کس لیے کھولا تھا اور وہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا تھا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے پوری کی پوری. تو یہ جو انہوں نے جہاد کیا تھا، وہ جہاد کا تو کچوبر نکال دیے لے کے اس رپورٹ نے سارا کہ یہ جہاد کر رہے تھے. یہ وہ ہیروز تھے جنہوں نے روس کو شکست دی اور امریکہ سے پیسے لے کے دیتے تھے، اور اس کے اندر سے کچھ پیسے جو سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی بہت سارے زیادہ پیسے آتے، کچھ پیسے جیب میں رہ گئے. اتنے بھی تھوڑے پیسے نہیں ہے کہ کوئی کہہ کہ جی میں دیتے 2 نوٹ جو سے جیب میں رہ گئے. تو رہے تو 2 نوٹ ہی ہے جیب میں، جو 37 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کروڑوں میں مال آئے، پیسے آئے تھے اور افغانستان میں دیتے رہے تھے اور ان کو دیتے تھے. اور وہ جو ان سے تھے ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی، جنگ کے ساتھ لوگوں کو بھی انہوں نے موبلائز کرنا ہوتا تھا، کھانا پینا بھی چاہیے ہوتا تھا، تو وہ ساری چیزوں کا استعمال ہوتا تھا. تو اب جو ان سے ہے یہ ایک ایسا پنڈورا بکس کھل گیا ہے، ایسا یہ کھل گیا ہے کہ ان کو یہ بے نقاب ہو گئے سارے. ضیاء الحق تو جتنی دفعہ مرا ہے نا، ایک دفعہ مرا نہیں ہے، وہ کئی دفعہ مرا ہے. اور ابھی ضیاء الحق کے بچوں کے بھی پیسوں کا پتہ لگے گا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے. ڈیفینیٹلی اگر اختر عبد الرحمان نے یہ پیسے اپنے بچوں کے نام جمع کرائے تھے، تو وہ جو 92 لاکھ جو سے تھے وہ پیسے وہ کس کے لیے جمع کرائے گئے تھے؟ وہ اس کا والی وارث کون بنا اس کا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ضیاء الحق کے پیسے تھے یا ضیاء الحق کے بیٹوں کے لیے پیسے تھے وہ؟ تو یہ چیزیں جو سی ہیں وقت کے ساتھ پتہ لگے گا. ابھی ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضیاء الحق کے ڈیفینیٹلی تھے، لیکن یہ تحقیق سے تو پتہ لگ جائے گا وہ پیسے آخر ٹرانزیکشن گئی کہاں پہ، اور ضیاء الحق کے بچے امیر کیسے بن گئے اتنے. وہ تو ایک بینکر تھا وہاں پہ ابو ظبی میں کام کرتا تھا یا قطر میں کام کرتا تھا، اجاز الحق. تو اس کے پاس پیسے نہیں آئے گے. ٹھیک ہے ضیاء الحق کو بھی کچھ پلاٹ ملے ہوں گے، جنرل تھا پھر صدر رہا، وہ پیسے اس کے پاس کیسے آئے، لیکن وہ امیر آدمی نہیں تھا. تو حیرانگی تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہارون رشید نے جو ان کے کلاوے میں لائے تھے، ان کو مجاہدین اول اور پتہ نہیں کب بنایا تھا، وہ کی کتاب تو بیچاری کو کھاتے میں چلی گئی ساری کی ساری، جو انہوں نے تعریفیں کی تھی وہ تعریفیں تو ایک سائڈ پہ چلی گئیں. بہرحال یہ صورتحال پاکستان میں آج کی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے. جن کو بھی آپ بڑھ چڑھ کے لے کے آتے ہیں اور جن کے کردار جو سے ہیں، جو ضیاء الحق کا ساتھی ہوگا جس نے پاکستان کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا اور پاکستان کے اندر وہ ایک سسٹم بنا کے چلا گیا کہ رہتی دنیا تک جو سے ہیں لوگ ضیاء الحق کو گالیاں نکالتے رہیں گے. اس نے پاکستان کی ڈیموکریسی تباہ کر دی، پاکستان کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ تباہ کر دیا. وہاں پہ جو ایک سیاسی سسٹم تھا پاکستان کا وہ برباد کر دیا، لے کے وہ ایسا برباد کیا ہے کہ اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کا کام ہی صرف یہ ہے کرپشن اور کرپشن اور کرپشن. اگر آپ 70 سے پہلے کے لوگوں کو دیکھیں تو ایسے آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے. جو ضیاء الحق کے آنے کے بعد سے جو اس نے نان پارٹی بیس الیکشن کرا کے ان لوگوں کو لے کے آیا جو لوگوں کا کام ہی صرف کرپشن کرنا تھا پاکستان میں، وہ نفرتیں پھیلا گیا کہ وہ نفرتیں پتہ نہیں کب دور ہوں گی. اس نفرتوں کی وجہ سے ہی آج پاکستان کا یہ حال ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے اس کے ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں
اور اس کو سبسکرائب بھی کریں. اللہ حافظ ناصر. Subscribe now.